السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم اساتذہ کرام، صدر مدرسین اور کامپلیکس ہیڈ ماسٹرز کا، میں ریاست تلنگانہ کی پہلی اردو ٹیلی کانفرنس کے اس دوسرے سیشن میں آپ تمام کا استقبال کرتا ہوں۔ اس سیشن میں میرے ساتھ میرے دو ساتھی ریسورس پرسنس ہیں۔ سب سے پہلے میں ان کا تعارف کروانا چاہوں گا۔ میرے بازو ہیں جناب عبدالرؤوف صاحب، یہ اسکول اسسٹنٹ اور اسٹیٹ ریسورس گروپ ممبر، ریاسی کے اسٹیٹ ریسورس گروپ ممبر کے تحت آپ گزشتہ کئی سالوں سے سرو شکشا ابھیان کے مختلف پروگرامز کے اندر اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ریاضی کی درسی کتابوں کے اندر بھی آپ کا گراں قدر حصہ رہا ہے۔ اور ایک ریسورس پرسن جناب شیخ حبیب الرحمان صاحب ہیں، یہ بھی ریاستی ریسورس گروپ ممبر ہیں، اور آپ بھی ریاضی کی درسی کتابوں کے اندر ریاضی کے مختلف ریاستی سطح کی تربیتی پروگرامز کے اندر آپ اپنی گراں قدر خدمات انجام دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں۔ تو اس سیشن کے اندر ہم ریاضی کے تعلق سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ پہلے سیشن کے اندر آپ نے سنا کہ ہمارے مدارس کی موجودہ صورتحال کیا ہے، کس طریقے سے ہمارے مدارس کے اندر خاص طور پر 3 Rs کو لے کر ہمارے مدارس کی دیگردوں صورتحال کس طرح ہے، ہم اس سے بخوبی واقف ہیں۔ تو اس سلسلے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مختلف رپورٹس ہمارے سامنے آئے، ایسر رپورٹ آئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پیب پلاننگ ایڈوائزری بورڈ کی بھی ہمارے پاس رپورٹ آئی۔ اس کے ساتھ ساتھ ریاستی ریسورس گروپ ممبرز پر مشتمل مختلف مانیٹرنگ ٹیمز نے مختلف اضلاع کا دورہ کیا۔ اس دورے کے بعد جو حقائق ہمارے سامنے آئے، جو تلخ حقائق ہمارے سامنے آئے، یقیناً وہ ہمارے لیے پریشان کن ہے۔ تقریباً ریاضی کی جہاں ہم بات کریں تو 70% ایسے طلباء و طالبات جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک 70% ایسے طلباء و طالبات پائے گئے جو ریاضی کے امور اربع سے پوری طرح واقف نہیں ہیں۔ یہ ہمارے لیے بہت پریشان کن صورتحال ہے۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے ایک پروگرام مرتب کیا گیا۔ ہمارا ہدف، ہمارا نشانہ 14 نومبر تک ہے، یوم اطفال تک، کہ اس 14 نومبر تک ہر بچے کو جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک کے ہر طالب علم کو، جہاں پر ریاضی کے ابتدائی تصورات کے ساتھ ساتھ امور اربع، جمع، تفریق، ضرب، تقسیم کے اوپر بچے کو مہارت حاصل ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ تو اس مقصد کے تحت یہ پروگرام مرتب کیا گیا۔ تو اس سیشن کے اندر ہم اپنے ساتھیوں سے گفتگو کریں گے، ساتھی ریسورس پرسن سے۔ تو سب سے پہلے میں جناب عبدالرؤوف صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ وہ کون سے نکات ہیں جن کا ریاستی مانیٹرنگ ٹیم نے معائنہ کیا، اور رؤوف صاحب آپ یہ ہمیں بتائیے کہ آخر کیا وجوہات ہیں کہ 70% طلباء و طالبات ابھی بھی جماعت سوم سے لے کے ہشتم تک 70% طلباء و طالبات امور اربع سے واقف نہیں ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام کا اس سیشن میں استقبال کیا جاتا ہے۔ ابھی خواجہ مشتری صاحب نے یہی فرمایا کہ اسٹیٹ لیول اچیومنٹ سروے جو سلاش رپورٹ ہے، اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بہت بڑا تلخ تجربہ ہمارے لیے ہے کہ 70% طلباء ناواقف امور اربع کرنے سے، جمع، تفریق، ضرب اور تقسیم کے مسائل وہ لوگ کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بہت سے وجوہات کو قلم بند کیا گیا، لیکن ان میں جو اہم ہے ہم اس کا ایک بار یہاں پر تذکرہ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بچے کی ذہنی سطح کیا ہوتی ہے، اس کی اقتصادی سطح کیا ہوتی ہے، یہ معلم بخوبی جانتا ہے۔ باوجود اس کے جب معلم کمرے جماعت میں جاتا ہے تو تمام بچوں کو ایک ہی طرح سے، ایک ہی نوعیت سے مسائل کا حل بتاتا ہے، خواہ وہ جمع ہو، تفریق ہو، ضرب ہو یا تقسیم ہو۔ جب کمرے جماعت میں داخل ہوتا ہے تو روایتی انداز میں وہ اپنے مسائل کا حل کرتا ہے، سوالات حل کرتا ہے، جس کی بنا پر بچوں میں فقدان پایا گیا کہ وہ لوگ سمجھنے سے قاصر رہے۔ دوسرا نقطہ سروے نے یہ بتایا ہے کہ مناسب منصوبہ بندی کا نہ ہونا۔ منصوبہ بندی ہم جانتے ہیں کسی بھی کامیاب پروگرام کے لیے، پروگرام کو کامیابی سے میں اگر ہم تکمیل کرنا چاہتے ہیں تو ایک مناسب منصوبہ ہونا ضروری ہے۔ مناسب منصوبہ نہ ہونے کی بنا پر بچوں کو صحیح طریقے تدریس نہیں پہنچانے کی بنا پر یہاں پر ایک گیپ دیکھا گیا ہے، خلا دیکھی گئی۔ اس کے بعد ہے درسی کتب کا مناسب استعمال نہ کرنا۔ تو ناظرین میں یہاں بتانا مقصود سمجھتا ہوں کہ ہر کتاب کا ایک فلسفہ ہوتا ہے، ہر مضمون کا ایک اپنا خود کا فلسفہ ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ میتھمیٹکس از دا سویلائزیشن آف آل سبجیکٹس، میتھمیٹکس از دا مدر آف آل سبجیکٹس۔ میتھمیٹکس ایک ایسی خوبی ہے
اگر بچہ اس کو سمجھ جائے تو گلے کا وہ ہیرا بن جاتا ہے، اگر وہ نہ سمجھے تو وہی ریاضی گلے کا پندھا بن جاتا ہے۔ تو حاضرین، ہمیں یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ کوئی بھی مضمون اپنی جگہ دقیق نہیں ہوتا۔ کہنا تو یہ برا ہوگا لیکن دقیق بنانے والا خود معلم ہی ہوتا ہے۔ تو آئیے ہم یہ دیکھیں، یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریاضی کو کس طرح سے پڑھانا چاہیے، فلسفیانہ پہلو، کیونکہ فلسفہ ایک ہدف ہوتا ہے، ایک ٹارگٹ ہوتا ہے جس کو ہم کو اچیو کرنا ہوتا ہے، اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے ہم جو سہارا لیتے ہیں، جس ٹول کا ہم سہارا لیتے ہیں، جس ذریعے کا ہم سہارا لیتے ہیں، وہ ہے ایجوکیشن۔ مان لیجئے کار میں ہم کو جانا ہے حیدرآباد، تو کار حیدرآباد تک پہنچانا ہے ہم کو، تو یہ ہمارا ہے پلاننگ ہو جائے، ہمارا ایک فلسفہ ہوتا ہے۔ اس کار کے ہاتھ ہمارے کاسمک کار میں چونکہ سفر کرتے ہیں تو وہ ہمارے لیے ایک ایجوکیشن کا ٹول بن جاتا ہے۔ تو اسی لیے ارسطاٹل نے بہت خوب کہا ہے کہ فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از بلائنڈ اینڈ دا فلاسفی وداؤٹ ایجوکیشن از انویلڈ، یعنی یہ ایک سکے کے دو رخ ہیں، یعنی فلاسفی بغیر ایجوکیشن کے انویلڈ مانی جاتی ہے اور ایجوکیشن وداؤٹ فلاسفی بلائنڈ مانی جاتی ہے۔ تو ہر ایک کا فلسفہ ہوتا ہے۔ فلسفے میں اگر ہم دیکھیں تو مناسب منصوبہ بندی ہونا ہے، درسی کتاب کا استعمال نہ کرنا۔ الحمدللہ ہم تمام درسی کتاب کا استعمال تو کر رہے ہیں لیکن مناسب استعمال اس کا نہیں ہو رہا ہے۔ تو کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ جماعت اول اگر دوم کو دیکھتے ہیں تو اس کو ایک خاص ڈیزائن کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں ELPS پروسیس، ایکسپیرئنس، لینگویج، پکچر اور سمبولک۔ تو جو بھی بچے کے تجربات ہوتے ہیں، جو سابقہ تجربات ہوتے ہیں، ما قبل ریاضیاتی تصورات جو ہوتے ہیں، بچہ اسکول میں داخلے سے قبل ہی ان تمام چیزوں سے واقفیت حاصل کرتا ہے، واقفیت رکھتا ہے۔ جب بچہ کمرے جماعت میں آتا ہے تو اس کو ایک منظم انداز میں ہم کو ترتیب دینا ہوتا ہے، ایک صحیح راستے پر، صحیح پاتھ پر ہم کو اس کو گامزن کرنا ہوتا ہے۔ یہ ہم سے تھوڑی بہت کوتاہی محسوس ہو رہی ہے۔ اور دوسرا ہے پکچرز۔ بچے اپنی روزمرہ زندگی میں کئی پکچر سے واقف ہوتے ہیں، شناسہ ہوتا ہے ان کو، جب ان کو دیکھتا ہے تو ان چیزوں سے وہ بچہ سیکھتا ہے۔ تو یہاں بتانا مقصود یہ ہے کہ اصل جو چیز ہے وہ ہے کانکریٹ سے سیمی کانکریٹ ہو، سیمی کانکریٹ سے ابسٹریکٹ ہو۔ یہ ریاضی کی نوعیت ہے، فطرت ہے، لیکن اس کے مخالف کیا جا رہا ہے کیونکہ ہم ابسٹریکٹ بتاتے ہیں پہلے، ابسٹریکٹ کے بعد دوسری چیزوں کو بتاتے ہیں۔ اس سے کیا ہو رہا ہے، ہمارے پاس صحیح طور پر نتائج حاصل نہیں ہو رہے۔ اور CLP بھی ہے، اس سے عدم واقفیت بھی ہے۔ انشاءاللہ جب آگے سوالات آئیں گے تو اس میں تفصیلی ہم اس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ عبدالرؤف صاحب۔ عبدالرؤف صاحب کا کہنا یہ ہے کہ ریاضی کو جس انداز میں ریاضی کی درس و تدریس ہونی چاہیے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارے اندر خامی ہے، درسی کتاب کا مناسب استعمال نہیں کیا جا رہا ہے۔ جیسا کہ ہمارے اساتذہ جانتے ہیں، ریاضی ایک مختلف خصوصیات کی حامل ایک مضمون ہے۔ اس کے اندر جو ہے تمام تصورات جو ہیں یہ ایک دوسرے پر مربوط ہوتے ہیں۔ ایک تصور سے اگر واقفیت نہ ہو تو پھر اس کے بعد کے تصور سے ہم واقفیت بچوں کو نہیں دے سکتے۔ اور آپ نے یہ بھی بتلایا کہ جس طریقے سے ٹھوس اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے پھر نیم ٹھوس تصورات کو لاتے ہوئے پھر اگر ہم تصورات کی طرف اگر جائیں گے تو پھر ہماری ریاضی کی تدریس مؤثر ہوگی، اور بچے کے اندر یہ جو پروگرام ترتیب دیا گیا ہے خاص طور پر اس پروگرام کے مقاصد ہم کو حاصل ہوں گے۔ اور تو اس کے لیے ہم نے ریاضی کے یعنی کہ 3 درجے ہم نے مقرر کیے ہیں۔ ایک جماعت دوم کے لیے، جیسا کہ آپ نے مجھ سے سنا کہ یہ جماعت سوم سے لے کے جماعت ہشتم تک کے بچوں کا سروے کیا گیا تھا، تو جماعت دوم گزشتہ سال کے جو بچے تھے ان کا اس سال جو ہے سروے کیا گیا، تو یہ جماعت دوم کے لیے ہم نے 1 درجہ مقرر کیا، جماعت سوم سے پنجم تک ہم نے 1 درجہ مقرر کیا، اور جماعت ششم سے لے کر ہفتم تک ہم نے 1 درجہ مقرر کیا۔ تو حالانکہ سروے رپورٹ کے اندر جماعت سوم سے جماعت ہشتم تک ہے، لیکن جماعت دوم کو بھی ہم نے اس کے اندر شامل کیا۔ آئیے ہم سلائیڈز کے ذریعے سے دیکھتے ہیں کہ جماعت دوم کے طلباء و طالبات کو اس 14 نومبر تک کے ہمارے اس ٹارگٹ کے اندر کن کن معلومات سے اور کن کن چیزوں سے واقفیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ ہم سب سے پہلے سلائیڈز کے اندر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے عددی نظام آنا چاہیے، جس کے اندر 1 تا 100 تک اعداد کی شناخت کرنا، پڑھنا، لکھنا، چھوٹا بڑا کی شناخت، صعودی نزولی ترتیب، مقامی قیمت وغیرہ لکھ پانا، یہ بنیاد ہے عددی نظام کے تعلق سے۔ پھر اس کے بعد بچے کے اندر جو ہے جمع کا تصور آنا چاہیے، جس کو ہم نے دوسرے ہفتے کے اندر رکھا ہے۔ سب سے پہلے 1 ہندسی اعداد کی جمع ہے، پھر اس کے بعد 1 ہندسی عدد کی جمع زبانی طور پر تیزی سے حل کرنا، یعنی 1 ڈائمنشن اور 1 ڈائمنشن، 1 ابعاد اور 1 ابعاد۔ پھر اس کے بعد 2 ہندسی اعداد کی جمع
اور ہم ریاضی کے اندر دیکھتے ہیں کہ ایک حاصلے کی جمع ہوتی ہے، ایک بغیر حاصلے کی جمع. تو پہلے بغیر حاصلے کی جمع، اور اس کے اندر بھی جو ہے 2 ڈائمنشن رکھ سکتے ہیں. جیسے 23 میں اگر 35 کو جمع کیا جائے، اس قسم کی مثالیں ہم دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب تیسرے ہفتے کے اندر ہم آئیں گے تو پھر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے حاصلہ لیتے ہوئے 2 ہندسی اعداد کی ہم جمع کریں گے، 2 ڈائمنشن اور 2 ڈائمنشن. اس کی مثالیں آپ کو درسی کتاب کے اندر ملیں گی. پھر اس کے بعد ہم عددی خط کا استعمال کرتے ہوئے بھی ہم بچوں کو جمع کا تصور ہم دے سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب بات آئی تو پھر تفریق کا تصور ہے. تفریق کے اندر جمع کے بعد ہم جو ہے تفریق کے اندر یعنی کہ وہ عبارتی سوالات ہم حل کروائیں گے بچوں سے. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درسی کتاب کا ایک سوال ہے کہ اکبر کے پاس 28 روپیے اور اکرم کے پاس 15 روپیے ہیں. کس طریقے سے ان کو گٹھے بناتے ہوئے 10 کے گٹھے بناتے ہوئے یعنی ٹھوس اشیاء کا استعمال کرتے ہوئے. پھر اس کے بعد آپ بازو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو جو ہے مجرد اعداد کے ذریعے سے ان کا جمع کرنا بھی بتلایا گیا. اس کے بعد بات آتی ہے تفریق کی. سب سے پہلے ہمیں تفریق کا تصور دینا ہے. زبانی طور پر ایک ہندسی عدد کا فرق، اس کے لیے بھی ہم ٹھوس اشیاء کا استعمال کر سکتے ہیں، نیم ٹھوس اشیاء کا، اشاروں کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر اعداد کے اندر آ سکتے ہیں. پھر ایک ہندسی کی تفریق دونوں جو ہے ایک ابعادی 1 ڈائمنشن مائنس 1 ڈائمنشن. پھر اس کے بعد 2 ہندسی اعداد کی تفریق کی طرف جائیں گے، لیکن دھیان رہے کہ اس کے اندر جو ہے بدل لیتے ہوئے ہم پہلے نہیں بتائیں گے، پہلے ڈائریکٹ تفریق بتائیں گے. پھر اس کے بعد جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم اس کے اندر جو ہے عددی خط پر بھی ہم اس کی تفریق کو ہم بتا سکتے ہیں. پکچرز کا استعمال، تصویروں کا استعمال کرتے ہوئے ہم بتا سکتے ہیں. آپ یہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ 538 میں سے 397 کو تفریق کیا گیا. کس طریقے سے کرنا ہے ہم بچوں کو بتلا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد جب ہم آخری کے اندر آئیں گے، 5ویں ہفتے کے اندر آئیں گے تو بدل لیتے ہوئے ہم 2 ہندسی اعداد کی تفریق ہم بچوں کو بتائیں گے. اور اس کے لیے آپ کو کہیں اور تلاش کرنے کی ضرورت نہیں. ہمارے پاس سلم کارڈز موجود ہیں، ہمارے پاس ریڈینس کارڈز موجود ہیں، ہمارے پاس درسی کتابیں موجود ہیں. آپ ان کا استفادہ کر سکتے ہیں، اس کے اندر موجود تصورات کو آپ بتا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر ایک عبارتی سوال بھی بتلایا گیا ہے. نوٹوں کا اور سکوں کا استعمال کرتے ہوئے ان تمام چیزوں کو بتلایا گیا. تو بہرحال جماعت دوم کے لیے خاص طور پر ہم نے یہاں پر صرف تصورات کو لیا، اور ان تصورات کے ساتھ ساتھ صرف جمع اور تفریق، اور وہ بھی حاصلہ لیتے ہوئے اور بدل لیتے ہوئے ہم نے تفریق کو بتائی. تو اس طریقے سے ہم 14 نومبر تک کے ہمارے اپنے مختص کردہ وقت تک